امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور ظاہر ہے کہ جو بھی حنفی نقطہ نظر رکھتے ہیں ان کے نزدیک جو پابندی لگائی گئی ہے وہ پابندی اس کی ہے کہ ان کا داخلہ طاقت اور قوت کے ساتھ اور ایک حریف کی حیثیت سے اور دشمن کی حیثیت سے، غالب کی حیثیت سے نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ ماتحت ہیں اور اگر وہ خادمانہ حیثیت سے ہیں اور اگر وہ اسلام کی بالادستی کی تابع داری کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ مسجد آ سکتے ہیں۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک وطن کے طور پر یا اصطلاح اور غلبے کے لیے داخلہ ناجائز ہے، لیکن اگر وہ امام کی اجازت کے ساتھ باوجود اس کے کہ وہ کافر اور مشرک ہوں وہ حرم میں آ سکتے ہیں۔ جیسے مسجد نبوی میں کفار آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھہراتے تھے، تو مسجد حرام ہو یا دیگر مسجد ہو، اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ اجازت گویا شریعت کی طرف سے ہے کہ غیر مسلم بھی مسجد میں آ سکتا ہے۔ اور یہاں پر جس داخلے کی ممانعت فرمائی گئی وہ داخلہ ہے جو غلبے کے ساتھ ہو اور بحیثیت ایک حریف کے ہو اور ایک طاقت کے ہو۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ غیر مسلموں کو فقہ حنفی کے نقطہ نظر سے اس کا موقع دیا جا سکتا ہے کہ وہ مکے بلائے جائیں اور دیکھیں، وہاں کی نماز دیکھیں، طواف دیکھیں، سعی دیکھیں، یعنی ان کو اسلام کا منظر دکھانے کے لیے جیسے دنیا بھر کی مساجد میں بھی غیر مسلموں کو بلانا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیر مسلم آتے تھے اور آپ ان کو بلاتے بھی تھے تاکہ وہ اسلامی نظام کو سمجھیں، عبادت کو سمجھیں اور نماز سے واقف ہوں، اور نماز سے پہلے اور بعد میں جو دین کی باتیں ہوتی ہیں، جو ماحول فراہم کیا جاتا ہے، اس سے وہ واقف ہوں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے دل و دماغ متاثر ہوں گے اور وہ اسلام کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ لہذا حنفی نقطہ نظر سے غیر مسلموں کو مکے اور مدینے بلایا جا سکتا ہے اور ان کو وہاں کے جو مناظر ہیں وہ دکھائے جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے دعوتی مقاصد ہوں، اصلاحی مقاصد ہوں، اور یہ کہ ان کو کفر و شرک کے دلدل سے نکالا جائے اور ایمان میں داخل کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے اس مقصد کی خاطر ان کو اس داخلے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ عام طور پر جو رائے ہے، جو دیگر فقہا اور محدثین کی رائے ہے، وہ تو یہ کہ داخلہ کسی بھی صورت میں ان کے لیے درست نہیں ہے، اور بہت سو کے نزدیک اسی طرح کی رائے اور مساجد کے بارے میں بھی ہے، لیکن وہ رائے مرجوح ہے۔ راجح رائے اس میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن اسلامی حکومت اور اسلامی حکومت وہ جو استقلال کے ساتھ ہو، پوری مضبوطی کے ساتھ ہو، اس کو یہ موقع دیا جا رہا ہے۔ آج کی جو صورتحال ہے اس کو تو سب جانتے ہیں کہ آج جو حکومت ہے وہ مغلوب ہے، وہ تابع ہے، وہ خادم ہے، وہ ایجنٹ ہے، اور جو غالب ہے وہ صلیبی ہے، وہ صہیونی ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے۔ غلبہ امریکہ کو حاصل ہے، اس سے پہلے غلبہ برطانیہ کو حاصل تھا۔ تو اب مسلمان مغلوب ہوں اور مغلوب ہو کر وہ حرم کی سیکورٹی کے لیے یہودی کمپنی سے مدد لیں، یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو نفاق ہے، یہ آخری درجے کی بدترین صورتحال ہے جس سے مسلمانوں کو نجات پانا ضروری ہے۔ اور بالکل گویا یہ صورتحال الٹ گئی ہے کہ اب بظاہر جن کے ہاتھ میں حرمین ہیں یہ خدام ہیں، اور ان کے مخدوم واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، برلن میں ہیں، اور اسی طرح یورپین ممالک کے جو کیپٹلز ہیں وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دماغ پر، ان کے دل پر، ان کی سیاست پر حکمرانی وہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بالکل بدلی ہوئی صورتحال ہے، اور یہ جاہلیت کی ایک خوبصورت تصویر ہے جس کو اسلام کے لبادے میں پیش کیا